الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک آواز آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے آج کے دن اس بابرکت باسعادت جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں میں اور آپ جمع ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم و محتشم، میں نے آپ حضرات کے سامنے مالک کریم کی لا ریب لا شک کا کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید میں سے ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، پڑھ کے سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی جا، جو آیات کریمہ میں نے جناب کے سامنے دوران خطبہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد علیہ السلام تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ پہلی بات جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ ایک کفار، منافق اور مشرکین کے اعتراض کا جواب تھا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید کی متعلقہ بیوی سے جب نکاح کیا اللہ کے حکم سے، تو حضرت زید نبی کریم علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے، لے پالک
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش فرمائی، پھر ان کا شادی کر دی حضرت زینب سے۔ تو جب حضرت زینب اور حضرت زید کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے حضرت زینب کی عدت گزارنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب نکاح ہوا تو منافقین، مشرکین اور کفار کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ یہ منہ بولے بیٹے ہیں، ویسے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہ ایک جواب دیا۔ دوسری چیز فرمائی وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی خوبصورت انداز میں وضاحت بھی فرمائی ہے، احادیث کے اندر بہت کچھ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول تشریف لائے ہیں، بعض کسی علاقے کا نبی بنا کر کسی کو بھیجا جاتا، بعض کو کسی بستی کا نبی بنا کر بھیجا جاتا، بعض کو کسی محدود مدت کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا، یعنی ایک کے بعد دوسرا نبی آتا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے کوئی علاقے کا، کوئی ملک کا، کوئی شہر کا، کوئی زمانے کا، کوئی مدت کا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، اب مدت کی بات نہیں ہے، زمانے کی بات نہیں ہے، علاقے کی بات نہیں ہے، ملک کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ اب وہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کیوں آتا ہے؟ نبی اس لیے آتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں لے کے جائے، اور پہلے نبی کی جو تعلیمات ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے، وہ مٹ چکا ہوتا ہے۔ لیکن آمنہ کے لال جب تشریف لائے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک وعدہ فرمایا ہے، فرمایا حبیب خاتم النبیین جو بنانا تھا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اسی ہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ تو مٹ ہی نہیں سکتا، یہ مٹنے والی بات ہی اپنے ذہن اور کنسپٹ سے ہی نکال دیں کہ پہلے انبیاء اور رسول تو آتے تھے نا، تو کچھ عرصے کے بعد ان کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات مٹ جاتی، اس میں تحریف ہو جاتی، اس میں رد و بدل ہو جاتا، اس کے اندر کچھ مکس ہو جاتا، کچھ نکال دیا جاتا، لوگ اپنی من مانیاں کرتے۔ لیکن حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا اے حبیب اس کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اب یہ قیامت تک یہ تعلیم، اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی، اس کے اندر رتب و یابس نہیں ہو سکتا، اس سے کچھ نکل نہیں سکتا، اور نہ ہی اس میں کچھ داخل ہو سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی خود وضاحت بھی فرما دی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک محل ہے جو بڑا حسین و جمیل محل ہے، جس کو جو دیکھتا ہے کہتا ہے واہ کیا حسین و جمیل محل ہے، بہت عالی شان، بہت خوبصورت، دیکھنے والے کی نگاہ اس سے ہٹتی نہیں ہے، اتنا خوبصورت محل بنا دیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اب جو دیکھتا ہے پہلے تو اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا ہے کہ یار کتنا حسین و جمیل محل ہے، کتنا خوبصورت محل ہے، لیکن جب ایک اینٹ اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے کاش یہ اینٹ لگ جاتی اور یہ محل اور زیادہ خوبصورت لگتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قصر نبوت ہے، وہ نبوت کا محل ہے، اس کے اندر جو حسین و جمیل محل بنا ہوا ہے اس کے اندر جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، جب میں اس دنیا پہ آیا ہوں میں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، وہ اینٹ کی جگہ اب فل ہو چکی ہے، لہذا دیکھنے والے کو اور زیادہ حسین لگتا ہے کیونکہ وہ جگہ بھی پر ہو گئی ہے، اب کسی اور کی آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہ جب ایک اینٹ کی ضرورت تھی وہ لگ گئی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آ گیا ہوں، اب وہ قصر نبوت کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اس میرے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آ گئے آپ نے اعلان فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لی اسماء، کہ میرے لیے اسماء یعنی نام ہیں، کس نے دیے ہیں؟ اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ اہل ذوق ہیں، اہل محبت ہیں، رب کے فضل سے ہماری تو ہر محفل اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی کہ جب تک میرے آقا کا ذکر خیر نہ ہو۔ ذرا بولیے یار، گرمی ضرور ہے لیکن جس ذات کا ذکر چھڑا ہے وہ ذکر ایسا بلند ہے، ایسا محبت والا ہے، ایسا عشق والا ہے، ایسی لذت اور کیفیت والا ہے کہ عاشقوں کو اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی جتنا ذکر یار سن کے کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے نام ہیں اور ان میں پہلا نام فرمایا انا محمد، میرا نام محمد ہے۔ اور محمد کون؟ جس کی بار 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 تعریف کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے 15 صدیاں گزری ہیں لیکن کوئی ایک لمحہ نہیں، کوئی ایک لحظہ نہیں، کوئی ایک ملک نہیں، کوئی ایک شہر نہیں کہ جس کے اندر میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ ہر جگہ پہ، ہر لمحے کے اندر، ہر لحظے کے اندر میرے مصطفیٰ کا ذکر گونج رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، گونج رہا ہے، کیونکہ رب نے جو محمد بنا کے بھیجا ہے۔ جس کو رب محمد بنا کے بھیجے پھر اس کے ذکر کی محفلیں کون روک سکتا ہے؟ اس کی مثال آپ خود دیکھ لیں۔ اسی شہر کے اندر باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی شہر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہر سال جب ماہ میلاد آتا ہے اس میں محفلیں پہلے سال کی نسبت اور زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن جو کہتا ہے، رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب تیری آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یعنی پہلے آپ پچھلے سالوں کے اندر چلتے جائیں، لوگوں نے لوگوں کو بڑے بہکاوے دیے، بہت کچھ سکھایا، اس کے باوجود نہ سرکار کی ذکر کی محفل کو روک سکے، نہ سرکار کے ذکر کو روک سکے۔ اور اس کی واضح مثال کیا ہے کہ اللہ نے جو محمد بنا کے بھیجا ہے، جسے اللہ محمد بنائے پھر اس کی تعریف کو کون روک سکتا ہے؟
اس کے ذکر کو کون روک سکتا ہے جس کو رب محمد فرما رہا ہے؟ آگے فرمایا انا احمد، کہ فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، انا حاشر الذی یوشر الناس علی قدمی، اور فرمایا میں حاشر ہوں۔ اب حاشر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جس کے قدموں میں ساری مخلوق کا حشر ہوگا۔ کہ کون؟ جس کے قدموں کے اندر، اور پھر دیکھیے کہ جس دن نفسا نفسی کا عالم، جس دن سارے لوگ، ہر نبی کی امت، سارے چاہے مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جس مسلک کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، اور اس دن وہ عرض کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ جناب آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کریے کہ جناب یہ جو حشر کا حساب و کتاب ہے نا، اس کو شروع کیا جائے، اس کو شروع کیا جائے۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے نہیں، آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم ثانی حضرت نوح کے پاس جائیں گے، الغرض ہر نبی کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو ہر نبی کہے گا کہ نہیں، آج کے دن میں نہیں بول سکتا، آج کے دن میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آج کے دن میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن ایک در تمہیں بتاتا ہوں، اس در پہ چلے جاؤ، اس در پہ جانا تمہارا کام ہے، بگڑی بنانا اس در والے کا کام ہے۔ اور پھر جب اس در پہ پہنچیں گے، اب دیکھیے کہ جب حضرت آدم سے مایوس، حضرت نوح سے مایوس، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے مایوس، ہر نبی سے مایوس ہو کے جب آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو میرے مصطفیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جاؤ جاؤ، نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ اس دن فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، او لوگوں میں تمہارے لیے ہوں، آؤ آؤ، آج کے دن میں تمہارے لیے ہوں۔ اس لیے تو فرمایا کہ میں حاشر ہوں، کہ ساری مخلوق کا حشر، حساب و کتاب میرے قدموں میں ہوگا۔ وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا شعر ہے نا بھائی، کہ فقط اتنا ہی سبب ہے بزم انعقاد محشر کا، توجہ رہے، فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی جو ہے نا وہ دکھائی جانے والی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا شعر ہے کہ فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرمایا میں حاشر ہوں، آگے فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي ماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، فرمایا میں ماہی ہوں، میرے دم سے کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا، میں کفر کو مٹانے والا ہوں۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا کیا معنی ہوگا؟ عاقب وہ کہ جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی کہے کہ جناب میں تشریعی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں اس نبی کا فیض حاصل کر کے نبی بنا ہوں، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بکواس کرتا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب 30 لوگ ایسے آئیں گے، دجال، کذاب، یہ حدیث کے لفظ ہیں، حدیث کے لفظ وہ ہوتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلے ہوتے ہیں، جنہیں میرے مصطفیٰ دجال اور کذاب کہہ رہے ہو۔ آج کوئی ان کی سائیڈ لے یا ان کو اچھا کہے تو کیا آپ اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کسی صورت میں ہم اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب 30 لوگ دجال، کذاب آئیں گے، اور جو کہیں گے جنہیں گمان ہوگا کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، فرمایا لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھو میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔
اب یہ دروازہ ہمیشہ 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 کے لیے بند ہو چکا ہے۔ آج کیوں ذکر، آج کے دن یہ موضوع کیوں ہے کہ ملک پاکستان کا ایک بہترین فیصلہ جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی، جو قادیان انڈیا کا رہنے والا تھا، جو پہلے تو علامہ بن کے عیسائیوں اور یہودیوں سے مناظرے کرتا تھا، پہلے سٹیپ وائز وہ چلا ہے۔ کبھی تو کہتا کہ میں امام مہدی ہوں۔ امام مہدی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے اندر میرا ایک بیٹا اٹھے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ والا ہوگا، جس کی ماں کا نام میری ماں والا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں یار مصطفیٰ کو پیچھے کا دیوار کا علم نہیں ہے۔ ارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا تک بتا رہے ہیں کہ اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ والا ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں والا ہوگا، اور اس کا نام میں محمد علیہ السلام کے نام پہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ نا صرف قرب قیامت کی جو نشانیاں پڑھنا شروع کر دے، وہ یقین مانے اگر اس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہے تو وہ اس چیز پہ قائل ہو جائے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، کیونکہ جتنی نشانیاں ہیں وہ آنیاں بعد میں ہیں، لیکن مصطفیٰ نے آج سے 15 صدیاں پہلے بیان فرما دی ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، پہلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ 30 لوگ آئیں گے جو گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ میری تعلیمات، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اب قیامت تک جو دین فلاح پانے والے لوگ ہیں ان کے لیے دین اسلام ہے، جو کامیابی چاہتے ہیں ان کے لیے دین اسلام ہے، ان کے لیے یہی تعلیمات ہوں گی، اور قیامت تک یہ تعلیمات اب کارآمد ہیں، قیامت تک یہ تعلیمات ہوں گی۔ اس میں نہ کسی اور نبی کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وضاحت فرمائی ہے، فرمایا پہلے انبیاء اور رسول آتے تھے، اب فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اب میرے وارث، علم کے وارث، میری شریعت کے وارث علماء ہی ہیں جو اس کی تبلیغ کرتے ہیں، جو اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی پہلے تو اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، پھر کہنے لگا کہ میں ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچ گیا ہوں۔ اس کی اگر آپ صورتحال پڑھنا شروع کریں آپ حیران ہوں گے کہ وہ عقلی طور پہ بھی کتنا مفلوج انسان تھا، عقلی طور پہ بھی کتنا مفلوج، کہ جسے پہلے ایک دعویٰ کرتا اس کے بعد دوسرا دعویٰ کر دیتا، حتیٰ کہ 1901 کے اندر وہ کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ توجہ میری طرف بھائی، وہ کیا کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ قرآن کی واضح نص آ گئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی علیہ السلام نے جب اس جگہ پہ فرما دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اب کوئی بھی یہ کہتا ہے، مرزے نے جب یہ کہا علماء نے اس کا رد کیا۔ اب اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ علمی بات ایک آپ کو بتاتا چلوں، وہ کہتا ہے خاتم بمانی مہر ہوتا ہے، اور مہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم یعنی نبیوں کی مہر ہیں۔ تو امام آلوسی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ مہر کا مطلب کیا ہے؟ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس چیز پہ لگ جاتی ہے اس سے نہ کوئی چیز نکل سکتی ہے اور نہ اس میں کوئی شے داخل ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہر ہیں، اور انبیاء اور رسول پہ مہر لگ گئی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا منصب دیا ہے، ان سے نبوت اور رسالت چھن نہیں سکتی۔ اور جب میرے مصطفیٰ آ گئے ہیں، یہ دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ مہر لگ گئی ہے، اب اس کے اندر کوئی دجال،
کوئی کذاب، کوئی جھوٹا، کوئی کمینہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرا بولو یار۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث گواہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی تم میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی نا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ایک تو میری زبان کو کھول دے، اس کے اندر فصاحت و بلاغت عطا فرما دے، دوسرا میرے بھائی کو بھی یہ منصب عطا کر دے کہ تاکہ وہ میرا دست و بازو بن سکے، میری امداد کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور حضرت ہارون بھی نبی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے علی تم میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ میرے لیے تو مقام، مرتبہ، عزت، شرف یہ چیزیں وہی رکھتا ہے، لیکن نبوت کا جو مقام ہے، نبوت کا جو درجہ ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ہر کلمہ گو کا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین کا تاج پہنا ہے، اس لیے تو یہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگتے ہیں۔ یہ جو قادیانی ہے نا، قادیانی، یہ مرزے کو نبی مانتے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974 کے اندر ان کو اسی عقیدے کی وجہ سے غیر مسلم قرار دیا تھا، کیونکہ مسلمان کون ہے؟ جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ، یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہی مومن ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے وہی مسلمان ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی رد و بدل ہے کہ مرزے کو نبی ذلی مانتا ہے، بروزی مانتا ہے، یا کسی تشریح نبی حوالے سے مانتا ہے، اور تو اور اسے اگر مسلمان ہی سمجھتا ہے مرزے کو، تب بھی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتا ہے، خاتم النبیین مانتا ہے، یہ مومن کے عقیدے کا جزو لا ینفک ہے، یعنی ایسا جز ہے کہ جو انسان کی عقیدے سے جدا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ جدا ہو گیا تو پھر سمجھو نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، ہر شے چلی جائے گی، کیونکہ اب عقیدہ ہی نہیں رہا۔ یاد رکھو اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے عقیدے پہ۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ اصل ہے، عقیدہ جڑ ہے، عقیدہ روح ہے۔ اگر یہ جڑ، یہ روح، یہ بنیاد، یہ اگر نہ رہی تو اعمال کس کام کے ہیں؟ اعمال تو تب یہ کام آئیں گے جب اصل ہوگی، جب بنیاد ہوگی، جب اس پہ بنیاد اور روح پہ آپ جسم بنائیں گے، اس پہ بنیاد پہ آگے کوئی شے بنائیں گے، تب تو وہ کوئی شے بنے گی۔ جب سرے سے بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر کیا شے بن سکتی ہے؟ اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا فرمایا۔ اور یاد رکھو اگر اسلامی تاریخ کو آپ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو کام کیا ہے مسلمانوں نے وہ انہی جو مدعیان نبی ہیں، نبوت ہیں، ان کے خلاف کام کیا ہے۔ آخری بات اور پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے آخری ایام ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ دنیا بڑی عجیب سی ہے، یہ جو کوئی بھی الٹ اوٹ پٹانگ کرتا ہے، الٹ کرتا ہے، لوگ اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی صدیوں سے یہی چل رہا ہے۔ اب مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں۔
اب اس نے پیغام بھیجا، چند لوگوں کو بھیجا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ جاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو کہ اگر آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ مقرر کرتے ہیں تو میں نبوت کے اس دعوے سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، وہ جب باہر نکلے اپنے گھر سے تو دونوں اس کے جو ایلچی سفیر آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ پیغام دیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، فرمایا اسے کہنا او جھوٹے او کذاب، میں خاتم النبیین ہوں، اور تم اگر کہتے ہو میرے بعد خلافت کی بات، یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے نا وہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ خاتم النبیین اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ اب مسلمہ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جنگ ہوئی۔ اتمام حجت کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک صحابی کو بھیجا اور اسے کہا کہ جاؤ اسے سمجھاؤ کیوں اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ بندہ، وہ صحابی جب اس مسلمہ کے پاس پہنچتا ہے، بات گفتگو چھڑتی ہے تو مسلمہ کہنے لگا کیا تو اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہنے لگا مجھے تو سنائی نہیں دیتا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ صحابی کہتا ہے کہ تیرے یہ جملے تو مجھے سنائی نہیں دیتے۔ اس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے کہتا ہے ہاں میں تو گواہی دیتا ہوں میرے مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اب دیکھیے عشق کے اندر امتحان تو ہوتے ہیں، یہ عشق نہیں آسان، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ سرکار کا عشق، پھر یہ عشق کچھ نہ کچھ تو مانگتا بھی ہے نا۔ اب اس نے ظلم کی ابتدا کی، اس نے کہا اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے اب وہ کہنے لگا کیا تو اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا مجھے تو سنائی نہیں دیتا۔ اچھا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پھر وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اب وہ کہتا ہے اس کے دونوں ٹانگوں کو بھی کاٹ دو۔ اب ہاتھ بھی کٹ گئے ہیں، ٹانگیں بھی کٹ گئی ہیں، لیکن جب بھی وہ پوچھتا ہے کہ میرے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا نظریہ کیا ہے، تو کیا مجھے رسول کہہ سکتا ہے؟ تو وہ صحابی کہتا ہے تیری یہ بات تو مجھے سنائی ہی نہیں دیتی۔ اپنے جسم کا ہر عضو کٹواتا رہا لیکن یہی نعرہ لگاتا رہا کہ خاتم النبیین میرے مصطفیٰ ہی ہیں۔ اس نے ایک ایک اعضاء کو کاٹا اور ہر اعضاء کاٹنے سے پہلے پوچھتا تھا میرے بارے میں۔ وہ کہتا مجھے تو سنائی نہیں دیتا، لیکن جب آمنہ کے لال کے بارے میں سوال کرتا تو وہ کہتا کہ میں انہیں آخری رسول بھی مانتا ہوں اور مجھے اللہ کی قسم وہی آخری رسول ہیں۔ بہت سارے صحابہ ہیں۔ ایک اور صحابی تھے، اس کو مسلمہ کذاب نے کہا تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اس نے کہا اسے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا مجھے اس تیل کے اندر جل تو سکتا ہے یہ جسم، لیکن تیرے بارے میں کوئی اچھا جملہ یا اچھا کلمہ بھی میری زبان سے نہیں نکل سکتا۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ تو علی جا خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، یہ جو ملک پاکستان کے اندر قانون پاس ہوا ہے، اس قانون کی اگر بنیاد پہ جائیں تو یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کو خاتم النبیین نہیں مانتا اس کا اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، مسلمانیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ خاتم النبیین صرف اور صرف میرے مصطفیٰ ہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عقیدے پہ ساری زندگی پہرہ داری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔